حضرت بہاؤدین نقشبند بخاری بہت بڑے اللہ کے ولی سلسلہ نقشبند کے شاہ اور بادشاہ گزرے ہیں. تو ایک بزرگ ان کے مرید ہوئے جنہیں کتابیں پڑھنے کا شغف ہے، وہ ان کا نام جانتے ہیں، حضرت شیخ شادی. ان کو شیخ شادی کہا جاتا ہے. سلسلہ نقشبند میں یہ باعث ہوئے اور حضرت سیدنا بہاؤدین نقشبند بخاری شاہ نقشبند کے ہاتھوں میں باعث ہوئے. اللہ اکبر. کہتے حالت یہ تھی کہ پہلے اگر میں مال جمع کرتا تھا تو مال جمع کرنے کے بعد نہ خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا تھا. تو آپ کی صحبت میں بیٹھ کے ذرا حوصلہ بڑھ گیا. اگر آپ اثر قبول کریں تو حوصلے بڑھ جاتے ہیں یار. اگر قبول کرنا شروع کر دیں تو حوصلے بڑھ جایا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ شادی کے بعد میری بیوی نے مجھے مشورہ دیا کہ اب ہم دو ہو گئے، پہلے ایک ایک تھے، اب دو ہو گئے، ہمارے خرچے بھی زیادہ ہیں، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ مال ذرا جمع کر کے رکھنا چاہیے، برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا. کہتے میں نے اس کی بات سنی تو پہلے تو مجھے برا لگا. فقیر منش آدمی ذرا اور ہوتا، اسے توکل ذرا زیادہ ہوتی نا. جس اللہ نے ابھی دیا وہ شام کو بھی دے دے گا. چلو حلال کی محنت کرو. تو یہ سٹاک کرنا ذرا تو اللہ والوں کی نیت اور ان کے ارادے میں نہیں ہوتا. جو آتا ہے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں ضرورت کے مطابق. لیکن اگر کوئی بندہ اچھی نیت سے جمع کرے تو جمع کرنا منع بھی نہیں ہے. دین حسب حال ہے، ہر بندے کے مطابق دین ہے. ہر بندہ اولیاء اللہ کے موافق دین نہیں بنا سکتا، ذہن میں رکھیے گا. مطلب بندہ ہی گھبرا جائے جی اسی یہ نہیں گل کریے لوگ کرن سرکار ہی نہیں ہو سکتا، اسی وعلیکم السلام اسی کو اور مذہب قبول کرنے. مطلب بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ دل کو اللہ کی طرف رکھیں. اچھا کہنے لگے کہ میں بازار گیا، بخارا شہر میں گیا. اس وقت اس میں تجارت کے لیے جو مال آیا کرتا تھا بڑا بڑا بہترین آیا کرتا تھا. کہتے میں وہاں گیا، میں نے بہت سی چیزیں اپنی بیگم کے لیے خریدی اور بہت سی چیزیں میرا دل کیا میں اپنے مرشد کو پیش کر. یہ بندوں کی سوچ ہے نا جی، فرق ہوتا ہے، یہ اپنا اپنا دماغ ہے. کہتے میں نے اپنے مرشد پاک کے لیے موزے خریدے تو میرا دل کیا کہ آگے سردی کا موسم آ رہا ہے تو میں اپنے مرشد پاک کو پیش کروں کہ حضور یہ کچھ اور بھی قیمتی تحفے. تو اللہ نے مجھے مالدار بنایا تھا تو میں نے وہ خریدے. کچھ پیسے میری جیب میں بچ بھی گئے. کہتے میں وہ چیزیں لے کر تو میرے دل میں یہ ہوا کہ میں پہلے اپنے مرشد پاک کی آستان پہ حاضر ہوں پھر گھر جاؤں گا. درویشوں کی صفتیں دیکھیں. درویش بننا ہے تو درویشوں کے طریقوں کو سمجھیں. کہتے ہیں کہ وہ میں نے مال میرے پاس تھا تو میں اپنے مرشد کی آستان پہ حاضر ہو گیا. تو مسکرائے، محبت سے کچھ دیر باتیں کی، اللہ کی معرفت کی باتیں ہوئیں. تو خود ہی مجھے فرمانے لگے کہ جو جو لے کے آیا ہے ذرا دکھا کیا لے کے آیا. میں نے نہیں یہ بتایا کہ مطلب میں موزے لایا ہوں. خود ہی فرمانے لگے، فرمایا کہ بھائی جو جو لے کے آیا دکھا. تو چیزیں الٹ پلٹ کے دیکھیں، مسکرائے ہنسے. تو فرمانے لگے ہاں بھائی اب تو شادی شدہ ہو گئے ہیں، اپنی اہلیہ کے لیے چیزیں خریدی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ عرض کی حضور یہ آپ کے لیے. آپ فرمائے اچھا. اب اگلا سوال دیکھیے گا. اور اگر کسی مرید سے مرشد یہ کر دے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس لائق کو ہوتا ہی کوئی نہیں، تو غلط بھی کوئی مفہوم نہ سمجھ رہے. یہ بھی بڑا سیاپا ہے ہمارے دور میں. تو فرمانے لگے جو جیب میں رکھے نا وہ بھی نکال دے. اب یہ بھی پتا تھا کہ جیب میں ہیں. کہتے میں نے خوشی سے نکالے، سرکار یہ لے. اچھا پکڑ کے رکھ لیے. تو میری طرف غور سے دیکھ کے فرمانے لگے او درویشا اگر میں چاہوں تو جتنا تیرا شوق ہے نا پیسہ جمع کرنے کا تو میں سونے کے پہاڑ تیرے ساتھ چلا سکتا ہوں. سنیں آپ غور کریں ذرا کیا بات فرمائی. فرمایا اگر میں چاہوں تو میں سونے کے پہاڑ تمہارے لیے چلا دوں. تو ہماری نظر اصل میں اس دنیا میں رہتی نہیں ہے، ہماری نظر تو اس دنیا سے پار اس مالک پہ ہے جو دنیا بنانے والا ہے. تو اس میں جو اتنا تو تگ و دو کر رہا ہے ذرا اس میں سکون سے چل تو تھوڑے پہ راضی ہو جا. درویشوں کا طریقہ زیادہ مال و دولت جمع کرنا نہیں ہوتا. ہاں ضرورت کی سواری ہے، ضرورت کا گھر ہے، ضرورت کا مال ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو تو گھر میں بیٹھ کے نئے نئے مشورے کرتا ہے نا کہ ہم مال سٹاک کریں تو یہ درویشوں کی صفت کے منافی ہیں. جس خدا نے تجھے آج دیا وہ کل بھی دے دے گا. اچھا حضرت شادی فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا اور میں ایک بدلا ہوا انسان تھا.